بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل انفارمیشن فیکٹری۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن ایک سچا عاشق رسول ہونا بھی یقیناً بہت اعزاز کی بات ہے، اور یہ اعزاز ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کے متعلق سنا ہوگا جنہوں نے عشق رسول میں بغیر کسی ڈر اور خوف کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے عاشق رسول کے متعلق بتانے جا رہے ہیں جو اپنے دور کا حاکم وقت تھا۔ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا اندازہ مدینہ منورہ میں 100 سال سے کھڑے ٹرین کے انجن سے لگایا جا سکتا ہے۔ تقریباً 1 صدی سے بند کھڑا ہوا یہ انجن عشق رسول کی ایک ایسی داستان ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ دور تھا سلطنت عثمانیہ کے 34ویں خلیفہ سلطان عبدالحمید دوئم کا۔ سلطان عبدالحمید دوئم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سچے عاشق رسول اور شاعر ہوا کرتے تھے، اور یہ عشق انہیں اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا تھا۔ اس وقت ترکی سے حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانے والوں کو تقریباً 3 ماہ کا سفر طے کرنا پڑتا تھا، لہٰذا سلطان عبدالحمید دوئم نے حاجیوں کی آسانی کے لیے ایک ٹرین کے منصوبے کا آغاز کیا، جس کی وجہ سے مہینوں کا سفر 1 ہفتے میں طے کیا جا سکتا تھا۔ اس منصوبے کو مکمل ہوتے ہوئے تقریباً 12 سال کا عرصہ لگ گیا، اور جب استنبول سے لے کر مدینہ منورہ تک ٹرین کی لائن بچھا لی گئی تو ٹرین کے افتتاح پر سلطان کو مدعو کیا گیا۔ اس دور میں ٹرین کے انجن کوئلے سے چلا کرتے تھے، جن کی آواز حد سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ سلطان نے افتتاح کے وقت جب ٹرین کے انجن کی بہت زیادہ آواز سنی تو شدید غصے میں آ گئے اور قریب پڑا کچرا اٹھا کر ٹرین کے انجن کو دے مارا، اور کہا کہ تیری اتنی ہمت کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں اس قدر شور کرے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ٹرین کے منصوبے کو بند کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ 12 سال کے لمبے عرصے میں تیار ہوئی یہ ٹرین صرف 1 دفعہ ہی چل سکی تھی۔ اس ٹرین کی پٹری کا کچھ حصہ آج بھی مدینہ منورہ کے کئی مقامات پر موجود ہے، جبکہ الحجر کے مقام پر اس کا انجن اور چند بوگیاں بھی موجود ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے لوگ آج بھی وہاں کا رخ کرتے ہیں۔ اور اس وقت بنایا گیا ٹرین کا وہ اسٹیشن آج بھی مدینہ منورہ میں ترکی اسٹیشن کے نام سے موجود ہے۔ اور بعض لوگوں کا ایسا بھی ماننا ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کا زوال ٹرین کے اس منصوبے کو روکنے کی وجہ بنا۔ ناظرین، آپ اس عاشق رسول کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن دبانے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔